بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتابچہ ہے خطبات، دراصل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی جو خطبات ہوتی رہی ہیں اس زمانے میں 1938 کا دور تھا، تو ان سب خطبات کو الگ الگ عنوانات سے یکجا کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ سب سے پہلے یہ تھا کہ ارکان اسلام جو 5 ہیں، ان ارکان کو ایک جگہ جمع کر کے یا الگ الگ کتابچوں کی شکل دے کر کے اسے شائع کیا جائے اور عوام تک اسے پہنچایا جائے، کیونکہ یہ عنوان اور جس انداز سے مولانا نے پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کتابوں کا وہ ایک خلاصہ ہو سکتا ہے۔ مثلا ایمان اسی کا ایک حصہ ہے خطبات کا، تو آپ نے حقیقت ایمان کو جس انداز سے واضح کیا ہے، جس طرح سے پیش کیا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑی ضخیم مطلب ایک لائبریری کی ضرورت ہو سکتی ہے جہاں سے ہم چیزوں کو اکٹھا کریں، لیکن مولانا نے بہت ہی روانی کے ساتھ، بہت ہی اچھے اسلوب میں اور بہت ہی مؤثر انداز میں آپ نے پیش کیا۔ مولانا نے اپنا یہ خطبہ اس طرح سے شروع کیا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ اسے علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب تک جانے گا نہیں، پہچانے گا نہیں، تو پھر وہ اس چیز کی قدر بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر یہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے عظیم دولت سے نوازا اور وہ دولت اسلام ہے۔ اب یہ دولت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہ نعمت کا اتمام یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، وہ دین اسلام کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ جو احسان ہے، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اس مالک کا شکر ادا کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ سمجھیں، یہ جانیں کہ یہ ہم پر احسان ہے۔ مثلا ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہے، ایمان ہے کیا چیز، اب وہ چیز اسے مل گئی تو وہ کیوں کر اس کا احسان مانے گا، کیسے اس کا شکر ادا کرے گا، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے زور دیتے ہوئے آپ نے اپنی کتاب کے آغاز میں ہی کہا کہ علم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے، تبھی جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو سمجھے گا، اور تبھی اسے معلوم ہوگا کہ وہ صرف یوں ہی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانے کے سبب سے مسلمان نہیں ہے، یعنی وہ نسلی مسلمان نہیں ہے، وہ اصلی مسلمان ہے، اور وہ اس طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ دین دیا ہے، وہ شعور بخشا ہے، وہ اسلام کی دولت دی ہے، جس سے وہ دوسرے ادیان سے ممتاز ہو کر ایک اچھے انداز سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ زندگی جس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ زندگی جس سے انسان دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتا ہے، وہ زندگی جس سے انسان سرخروئی حاصل کر سکتا ہے، وہ زندگی جس سے انسان دوسروں سے ممتاز ہو سکتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ ایک اگر ہم اسے نسلی مان لیں کہ انسان جتنے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور کافر گھرانے میں جو پیدا ہوا ہے وہ کافر ہے، اگر یہ مان لیں تو پھر وہ لوگ یعنی جو کافر گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں، اور جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بھی آدم کی اولاد ہے، تو دونوں میں کیا وجہ ہے، کیوں آخر اس کو جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی اور اسے جنت مل جائے یوں ہی، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اگر مان لے جائے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا انسان کل کو وہ کفر کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا چیز، وہ کفر کی روش اختیار کرتے ہوئے اسلام سے بہت دور چلا جاتا ہے، تو کیا پھر بھی وہ مسلمان ہی ہوگا؟ اسی طرح وہ کافر جو کافر گھرانے میں پیدا ہوا، اسی میں پلا بڑھا اور اسی طرح کا نام رہا، اسی انداز سے زندگی گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی دولت عطا کی اور وہ اس نے اسلام قبول کر لیا، تو کیا وہ مسلمان نہیں ہوگا؟ تو یہ ایک شعور پیدا کرنے کے لیے کہ انسان مسلمان کیوں ہوتا ہے، مسلمان ہے کہ اسلام ہے کیا چیز، کیا وجہ ہے کہ اس کلمے کو دہرانے کے سبب ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور دوسرا انسان مسلمان نہیں رہتا، یعنی ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق رکھا گیا وہ اسلام کو رکھا گیا، اور اسلام کے اس کلمے کو رکھا گیا کہ جس کے تقاضے پورے کریں تو انسان مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، جو جنت کا مستحق ہوگا، اور اگر وہ اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان
وہ انسان کسی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مزید اس پر بات کرتے ہوئے اس کے کئی نکات بھی رکھیں کہ اس کے ذیلی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا مسلمان ہونے کے لیے بتایا کہ علم کی ضرورت ہے، تو علم کے کیا تقاضے ہوں گے، کیسے انسان اپنے کو جانے گا، کیسے انسان پرکھے گا کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ انسان احسان جب وہ اپنے آپ کو جان لے گا کہ اللہ نے اس کو یہ دولت دی ہے تو پھر وہ احسان فراموشی نہیں کرے گا، یعنی انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے اس نے احسان کیا ہے تو وہ اس کے احسان فراموشی نہیں کرے گا، لیکن پہلے پتہ تو چلے کہ اس پر احسان ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد مسلمان کے نسلی ہونے نہ ہونے کا جیسا کہ ابھی بات آئی اس کی وضاحت کی گئی، پھر مسلمان اور کافر کے درمیان جو اصلی فرق کیا ہے وہ بھی واضح کیا کہ وہ جو دین اور جو شریعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم امت محمدیہ کو بخشا ہے، جو دیا ہے، وہ اس کی کیا حقیقت ہے وہ واضح کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ علم اور عمل، اگر مسلمان یہ جان بھی لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ دولت عطا کی ہے لیکن وہ جانتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرے تو پھر یہ بے عمل مسلمان، اس کا وہ ایمان جسے پروان چڑھنا چاہیے تھا، جس کے سرسبز و شادابی ہونی چاہیے تھی، جسے وہ ابھرنا چاہیے تھا، وہ ابھرنے کے بجائے وہ دھیرے دھیرے پست ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک درخت ہے، درخت کو اگر آپ نے پانی نہیں دیا، اس کی سیرابی نہیں کی، اسے بڑھایا نہیں تو وہ دھیرے دھیرے مرجھاتے مرجھاتے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اسلام اگر اس کے احکام، اس کی تعلیمات کو اگر ہم نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے تو دھیرے دھیرے وہ چیز ہم سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ کہا کہ ایک انسان مثلا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ وہاں سے دوا کا نسخہ لے کر آتا ہے، یا کوئی اور کام جسے مثلا کھانا ہمارے سامنے ہے لیکن ہم کھانا بول رہے ہیں، کھا نہیں رہے ہیں، یا پھر وہ چیز جو نسخہ ہے ڈاکٹر کے یہاں سے لے کر آ رہے ہیں لیکن ہم اس نسخے کے مطابق دوا نہیں لے رہے، کھا نہیں رہے، تو یاد رکھیے وہ نہ نسخہ ہمارے کام کی چیز ہے اور نہ ہی وہ کھانا ہمارے سامنے جو رکھا ہوا ہے وہ بھی ہمارے کام کی نہیں۔ جب تک کہ انسان عمل نہیں کرے گا تو عمل کے ابھارنے کے لیے آپ نے پہلے فرق کو واضح رکھا، پھر اس کے بعد علم کی وضاحت کی، علم کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھا۔ اس کے بعد سوچنے اور سمجھنے کے لیے جو باتیں ہو سکتی ہیں اس کے ذیل میں آپ نے قرآن پاک سے تعلق کو اس کتابچے میں واضح کیا کہ انسان یعنی مسلمان کا جو تعلق ہے وہ قرآن پاک سے ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کی دولت دی ہے تو ہمارے اوپر کتنے کیا کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، ایک مسلمان سے اللہ کیا چاہتا ہے وہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اب اس پر کرنا کیا چاہیے تھا کہ ہم اسے پڑھتے، تلاوت کرتے، تلاوت کرنے کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ہم اسے سمجھتے، اسے اپنی عملی زندگی میں لاتے، اور عملی زندگی میں لانے کے لیے ضروری تھا کہ ہم جو احکام ہے اسے جاننے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر کے بتایا ہے وہ اپنی زندگی میں لاتے تو پھر یہ ہمارا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ لوگوں نے قرآن کریم کو بالکل چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قوموں کا جو عروج و زوال کا معاملہ رہا ہے وہ قرآن کریم کو چھوڑ دینے سے یا قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لینے کی وجہ سے تھا۔ اسی میں آیات کریمہ کو بھی شامل کیا گیا کہ بنی اسرائیل کی قوم اس لیے برباد ہو گئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیا تھا، ورنہ اس پر تو آسمان سے اور زمین سے رزق ابلتی، وہ لوگ ان کو ہر طرح کی آسائشیں ملتی، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایسے ہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ پھر آخر میں بتایا کہ وہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، پھر اس کی مثال شجرہ طیبہ سے دی کہ وہ کس طرح اس کے جڑیں زمین میں پھیلی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور آسمان کا ہے جو بہت پھل بھی دیتا ہے اور سایہ بھی دیتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے، جبکہ دوسری چیزیں وہ خودرو ہوتی ہیں، اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہیں۔ ایسے ہی کلمہ گو کا حال ہونا چاہیے۔ وہ جب اس نے اسلام کا یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کا عقیدہ، اس کی چیزیں، اس کا عمل اس طرح مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے کہ وہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم و دائم رہے۔
उस शजर तय्यबा की तरह, जबकि उसका मामला कलमे खबीसा की तरह ना हो कि अल्लाह ताला के दीन को छोड़ करके दूसरी चीज़ों की उसने गवाही दी, दूसरी चीज़ों को उसने अपनी ज़िंदगी में लाया, तो फिर उसकी हैसियत कुछ भी नहीं होती, वो तबाह व बर्बाद हो जाती है। इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि ये किताबचा हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है जो ये जानना चाहते हैं कि उसका ईमान उससे क्या चाहता है, उसके तकाज़े क्या है, ताकि लोग अपने ईमान को समझ सकें और अपने आप को नस्ली मुसलमान से असली मुसलमान की तरफ लाने की कोशिश कर सकें।